علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سرور کائنات فقر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اپنی بنگلہ زبان پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کا ترجمہ ہے چاش کی قسم، یعنی جب رات ڈھالے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے چہرہ مصطفیٰ کی قسم اٹھائی۔ آخر کیوں؟ اسی لیے کہ دنیا میں کوئی شے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ کسی خوبصورت دیکھا ہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ماں آپ جیسے خوبصورت حسین و جمیل کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اور صحابی رسول، مشہور صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نزدیک آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرات محترم دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سبھی نے یہی کہا کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت، پوری دنیا میں حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، پوری کائنات میں حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، حضور سب سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت حسان کہتے ہیں حضور پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور سب سے زیادہ خوبصورت۔ اب اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر نے مکہ اور مدینے کے لوگوں کو دیکھا، حضرت عمر فاروق نے پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت؟ حضرت جابر نے پوری دنیا کو نہیں دیکھا، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جہاں گئے ہو وہاں کے لوگوں میں حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہو، لیکن وہ لوگ جہاں پہنچ نہیں سکے ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ مثلا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلوں کو کیسے مان لیا جائے؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے؟ حضرت عمر فاروق کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے؟ جبکہ اس نے حضور کے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضور کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا، اولین کو نہیں دیکھا، آخرین کو نہیں دیکھا۔ تو آئیے میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا چلوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اور میں آپ کو ایک ایسے عظیم ہستی کے پاس لے چلوں جس نے حضرت آدم کو دیکھا۔ لوگ کرو چوتھا بچہ سب بس اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ حضرات میں آپ کو ایک ایسے ہستی کے پاس لے چلوں جس نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو بھی دیکھا۔ وہ عظیم ہستی اور کوئی نہیں ہے، وہ عظیم ہستی جنہیں ہم حضرت جبرائیل امین کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے پوری دنیا کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کے دیکھا، پوری دنیا کے کونے کونے کو دیکھا، خطے خطے کو دیکھا، مگر یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، بلکہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت، حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ حضرات محترم دوستو، حضرت انس صحابی رسول وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور چاند سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرے ابا چاند سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرا لاڈلا پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت عمر فاروق نے حضور کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت حضرت عثمان نے حضور کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت علی نے حضور کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت۔ ایک دن یار غار مصطفیٰ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اے صدیق اکبر تو سچ کہتا ہے۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں محمد بن عبداللہ پوری دنیا میں تم سے زیادہ بدصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا ابو جہل تم سچ کہتے ہو۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر حضور کو سب سے زیادہ خوبصورت کہا تو حضور نے فرمایا صدقتا تم سچ کہتے ہو۔
اسی طرح ابو جہل نے کہا حضور کو کہ تم سب سے زیادہ بدصورت ہو، تو حضور نے کہا صدقتا، تم سچ کہتے ہو۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، پریشان رہ گئے کہ آخر دونوں بات ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے، دونوں بات سچ کیسے ہو سکتی ہے۔ بڑے ادب سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم پریشان ہیں، آخر دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ نے صدیق اکبر کے بات میں بھی کہا صدقتا، اور حضرت اپنے صدیق اکبر کے بات میں بھی کہا صدقتا، ابو جہل کے بات میں بھی کہا صدقتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابیو سن لو، میں مثل آئینہ ہوں، آئینہ، اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے وہ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر خود خوبصورت ہے، اسی لیے میں اسے خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل خود بدصورت ہے، اسی لیے میں اسے بدصورت نظر آیا۔ حضرات محترم دوستو، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حضور کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو حضرت صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، حضور کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو عمر فاروق کی نظر سے دیکھو، حضور کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، حضور کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو حضرت علی کی نظر سے دیکھو، حضرت بلال کی نظر سے دیکھو، کیونکہ ابو بکر صدیق نے حضور کو دیکھا تو اپنے آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان کی روشنی میں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے حضور کو دیکھا تو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان کی روشنی میں دیکھا۔ حضرت عثمان نے حضور کو دیکھا تو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان کی روشنی میں دیکھا، اسی لیے حضور سے خوبصورت بھی نظر آئے اور خوبصورت نظر آئے۔ اور ابو جہل نے حضور کو دیکھا تو ایمان کی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ عتبہ نے حضور کو دیکھا تو اپنے آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ شعیبہ نے حضور کو دیکھا تو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اسی لیے حضور اسے خوبصورت نظر نہیں آئے۔ میرے دینی بھائیوں، سنی بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں کہ حضور سے سچا عشق رکھیے، حضور سے سچی محبت رکھیے۔ اگر آپ کو جنت چاہیے تو حضور سے محبت رکھیے، ورنہ آپ جو حضور سے گستاخی کرے گا، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ رات بہت مقرر اعظام ہے، بہت علماء کرام ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، یہی سے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو تو آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پر یہ میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیات باقی تو ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔